میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ تو اچھے اخلاق کی خود آپ نے تعریف فرمائی۔ آپ نے کہا کہ ابو ہریرہ اپنے اخلاق اچھے کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ ابو ہریرہ اچھے اخلاق کا آخری پیمانہ یہ ہے کہ جو تجھ سے توڑے تو اس کو جوڑو، جو تجھ سے منہ موڑے تو اس کو جا کے سلام کرو، جو تم سے تمہارا حق لے لے تم اس کو اس کا حق اس کے گھر پہ پہنچا دو، جو زیادتی کرے تم اس کو معاف کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ لوگوں کسی کو تہجد میں روتے ہوئے دیکھ کر یہ نہ سمجھو کہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ سن لو کہ کامل مومن وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے، جو کسی کو دکھ نہ پہنچائے۔ ہمارے ماحول میں عبادات غالب ہیں اور اخلاق جو ہے وہ مغلوب ہے، تو لمبے لمبے نفل پڑھنا، ہر سال حج عمرہ کرنا، عمرے پہ عمرہ کرنا، یہ بہت اچھی بات ہے، اللہ کو پسندیدہ ہے اور محبوب ہے، لیکن جو کمال ہے وہ عبادت سے نہیں آتا، وہ اخلاق سے آتا ہے۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای العمل الاسلام الافضل، کہ اسلام میں سب سے افضل عمل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ یدیہ، جو اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائے، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو جہاد کرتا ہے تو وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہوتا ہے، جو ذکر کر کے سارے مراکب کی ساری منازل طے کرتا ہے، جو علم کے سمندر کے گوتے لگاتا ہے، جو راتوں کو اٹھ کے روتا ہے، جو اتنے ہزار دفعہ وظائف کو پڑھتا ہے، جو ہر سال حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، یہ سب سے اعلیٰ درجے کا نہیں ہے۔ وہ جو سب سے اعلیٰ درجے کا وہ مسلمان ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ آپ نے فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دنیا کے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ انسان کہا مسلمان بھی نہیں، ہر انسان کے لیے جو دکھ کا سبب بن رہا ہے۔ جب کوئی انسان حسن اخلاق والے کو دیکھے تو اس کے ساتھ چند صبح گزارے، چند شامیں گزارے، جو زندگی کا قیمتی احساس تھا، پھر پتہ چلا کہ اخلاق جو ہے وہ سیکھنے پڑتے ہیں، اخلاق سیکھنے کی چیز ہے، اخلاق ہی انسانیت کا نام ہے۔ بد اخلاقی ہے تو انسانیت کی شے کوئی نہیں، میرے رب کو زیادہ تسبیحات کی کوئی ضرورت نہیں۔ اخلاق بہتر کر کے اللہ کے ہاں اونچا مقام پالو، لوگوں کی سہنا سیکھ لو، لوگوں کے زخم سہنا سیکھ لو، لوگوں کے لگائے ہوئے نشتر، لوگوں کے لگائے ہوئے زخم چھوڑ دو ریسنے کے لیے، چھوڑ دو باؤ بننے کے لیے، چھوڑ دو گہرا ہونے کے لیے۔ یہ جتنے گہرے ہوں گے اتنے ہی تم اللہ کے محبوب نظر آؤ گے۔ لوگوں کو بولنے دو، تم سنتی جاؤ اور سہتی جاؤ اور پیتی جاؤ اور اف نہ کرو، تم وقت کی رابعہ بصری بنو گی، تم وقت کی جنید بغداد ہوگے۔ بڑے بڑے مجاہد والے، بڑی بڑی عبادت والے، بڑے بڑے عبادت کے قطب و مینار اللہ کی قسم تمہارے گرد کو نہیں چھو سکتے، تمہارے گرد کو تو نہیں پا سکتے، کہ تمہیں پہنچنا تو دور کی بات، وہ تمہارے گرد ہی کو نہیں پا سکتے۔ اگر تم اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنی زبان قابو کرو اور لوگوں کے دل ایزاری پر چپ رہنا سیکھ لو، لوگوں کی تکلیف پر چپ رہنا سیکھ لو، لوگوں کی بدتمیزی پر چپ رہنا سیکھ لو اور برے سے اچھا بننا سیکھ لو، برے کے سامنے مسکرانا سیکھ لو، تان سن کر بھی مسکرانا سیکھ لو، تمہیں زیادہ نوافل کی ضرورت نہیں پڑے گی، لمبی لمبی تہجد کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم وہاں پہنچو گے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکے گا، تم ادھر جاؤ گے جہاں کوئی نہیں جا سکے گا، تمہارے مقامات کو کوئی نہیں پا سکے گا، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ اپنے اخلاق بناؤ، اپنی آخرت کو بنانا ہے تو اپنی آخرت کو سنوارو، تو اس نفس کو پاکیزہ کرو۔ یہ نفس پاک ہوتی ہے دو چیزوں سے، پہلی عبادت سے، دوسری اچھے اخلاق سے، اور یہ غلیظ ہوتی ہے، ناپاک ہوتی ہے دو چیزوں سے، عبادت کو ترک کرنے سے اور بد اخلاقی کا شکار ہونے سے۔ بد اخلاقی سب سے بڑی غلاظت ہے اور کبیرہ گناہ سب سے بڑی غلاظت ہے، عبادات سب سے بڑی خوراک ہے اور سب سے بڑی پاکیزگی ہے، اچھے اخلاق سب سے اچھی خوراک ہے، سب سے بڑی پاکیزگی ہے، گناہوں کو چھوڑ دینا سب سے بڑی طہارت ہے۔ اس اللہ تعالیٰ تمہیں چمکائے گا، تمہاری دنیا بھی بنائے گا،
تمہاری آخرت بھی بنائے گا۔ یہ اخلاق سیکھنے پڑتے ہیں، عادات کو سیکھنے پڑتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں جاؤ، اللہ کے راستے میں پھرو اور اپنے اخلاق بھی بناؤ، اپنی ایمان بھی بناؤ، اپنے کردار بھی بناؤ، اور مرتے دم تک یہ محنت کرتے رہو۔ جب موت آ گئی تو جو ادھورا پن ہوگا اللہ اسے دور کرے گا۔ اور کوشش کرو کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں زبان میں خیر کے سوا کچھ نہ نکالو۔ تم بے شک فرض نماز پڑھو، تم تسبیحات نہ پڑھو، تم لمبے ذکر نہ کرو، تم لمبی تہجد نہ پڑھو، لمبے سجدے نہ کرو، قرآن نہ پڑھو، تم لمبے نفل نہ پڑھو۔ میری ایک بات مان لو کہ یہ زبان پر قابو پالو، اس زبان کو بند کرنا سیکھ لو، اسے ہونٹوں کے تلے دبانا سیکھ لو، تو بس اخلاق اچھے کرو۔ یہ دنیا بھی تمہاری ہوگی، یہ آخرت بھی تمہاری ہوگی۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو ساتھ نہ لیا اور اس نفس کو پاکیزہ نہ کیا تو یہ جہاں بھی برباد ہوگا اور آخرت بھی برباد ہوگا۔ ایسے اسے پاک کرنے کی نیت کر لو اور آج ہی سے اپنے دل کو صاف کر لو، ہر طرح کے میل و زنگ سے اپنے دل سے ہٹا